ہر عورت کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کی ازدواجی لائف بہت ہی خوشگوار ہو، کیونکہ شادی کے بعد ہمارا ریلیشن ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ جتنا اچھا ہوتا ہے اور ہم اپنی شادی شدہ لائف میں جتنی زیادہ خوش ہوتی ہیں جیسے دنیا کی ہر چیز ہمیں مل گئی ہے۔ لیکن اگر ہمارا ریلیشن ہمارے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، ہمارے ازدواجی تعلقات اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، تو ہمیں کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی، چاہے آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہو یا آپ کے پاس جتنی بھی دنیا کی آسائشیں ہوں، وہ کسی کام کی نہیں لگتی۔ تو میں آپ کو آج ایسی 5 کوالٹی بتاؤں گی جو ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی میں یہ خوبیاں ہوں۔ جس عورت میں یہ 5 خوبیاں ہوتی ہیں، اس کا ریلیشن اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی ازدواجی لائف بہت ہی خوشگوار ہوتی ہے۔ اینی فردر ڈیلے، آج کے انٹرسٹنگ ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں میری سب پیاری پیاری بہنیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، مجھے یہ کومنٹ بہت زیادہ آتے ہیں کہ میاں بیوی کا دونوں کا رشتہ ہوتا ہے، دونوں کی شادی ہوتی ہے، تو پھر صرف بیوی کو ہی کمپرومائز کیوں کرنا پڑتا ہے، بیوی ہی کمپرومائز کیوں کرے؟ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں کافی بار بتایا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو امپروو کرنے کے لیے اور ہیپی میرڈ لائف کے لیے میاں اور بیوی دونوں کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے حصے میں زیادہ کمپرومائز آتا ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی سی ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جہاں پر اسے ساس اور نند اور دیورانی جٹھانی کے ساتھ جو ہے وہ روڈلی بیہیویئر ان کا فیس کرنا پڑتا ہے یا ان کے تانے یا ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے جب ایک مرد کی بھی شادی ہوتی ہے نا، تو اسے بھی اپنے پیرنٹ سے اس طرح کی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہے، بہت ساری باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں کہ تم بیوی کے آنے کے بعد بدل گئے ہو، یا بیوی کے آنے کے بعد تم ایسے ہو گئے ہو، ویسے ہو گئے ہو۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ایک شوہر کو بھی سننی پڑتی ہیں اور برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ وہ کون سی بیویاں ہیں جن کے اوپر شوہر فدا ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے بہت ساری خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت شوہر کو اپنی ضرورتوں کے بارے میں بتاتی رہتی ہیں، وہ اپنے شوہر کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی، یا اگر ان کے ہسبینڈ فائنینشلی طور پہ اس وقت ویک ہیں تو وہ اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتی۔ اور ہر شوہر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا جو ہے ضروریات زندگی ان کو پورا کرے، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ اس وقت فائنینشلی طور پہ ویک ہیں تو آپ ان کے ساتھ کمپرومائز کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کو کہہ سکتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ یہ چیز مجھے ابھی نہیں دلا سکتے تو آپ مجھے کچھ دن کے بعد دلا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی بیویاں شوہروں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں، وہ ایسی عورتوں کے ساتھ شوہر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو جو بیویاں اپنے شوہروں کو یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ رہ کے بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، یا میں آپ کے ساتھ رہ کے بہت خوش ہوں، یا اگر آپ فائنینشلی طور پہ اس وقت ویک ہیں تو مجھے اس چیز سے، اس مسئلے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس وقت آپ کے اوپر یہ وقت چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے بہت جلد نکال دے گا۔ تو اس طرح کی سپورٹیو بیویاں شوہروں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں۔ کچھ خواتین میں میچورٹی بالکل بھی نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو، حالات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں رکھتی، تو ایسی عورتوں کے ساتھ نا مرد بالکل بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے کمپرومائز، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن کمپرومائز جو ہے وہ ڈیفرنٹ طرح کا ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت جو ہے آپ نے فائنینشلی کمپرومائز ہی کرنا ہے۔ سم ٹائم آپ کو آپ کے گھر میں رہنے والے باقی کے جو فیملی ممبر ہوتے ہیں، آپ کے ان لاز یا دیورانی جٹھانی جو ہوتی ہیں، سم ٹائم اپنے شوہر کے لیے آپ کو ان کے بیہیویئر کو برداشت کرنا پڑتا ہے، ان کی ایسی باتیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے آپ کو ان باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، یا آپ کے کسی اور فیملی ممبر کا کچھ کام آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ سم ٹائم اگر آپ کے ہسبینڈ غصے میں ہیں تو آپ کو ان کی وہ بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، اور یہی آپ کی جو برداشت ہوتی ہے نا، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس طرح سے ڈیفرنٹ طرح سے کمپرومائز ایک عورت کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ مجھے ایک کومنٹ آیا تھا کہ پلیز آپ پوائنٹ کے ساتھ نا تھوڑا ایکسپلین بھی کیا کہ ہم کس طرح سے اپنے ہسبینڈ سے بات کریں، یا ہم کس طرح سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ازدواجی لائف کو خوشگوار بنانے کے لیے نا، جو عورتیں خوشگوار زندگی گزاری ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی بھی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، بس یہی چند ہماری اپنی ہی عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے گھر کو جنت بنا لیتی ہیں، اور
اگر ہماری خود کی عادتیں ٹھیک نہیں ہوتی تو ہمارے گھر سے سکون جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ہسبینڈ وائف کے ریلیشن پہ نا مجھے بہت زیادہ کویسچن بھی آتے ہیں, مجھے بہت زیادہ ڈی ایم بھی آتے ہیں میری پیاری پیاری بہنوں کے, اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپنی پرابلم میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے کویسچن کا آنسر کروں اور آپ کی پرابلم کا سلوشن آپ کو بتاؤں. مجھے نا کچھ میری بہنوں کے یہ بھی کویسچن آتے ہیں کہ آپ ہی اگر ہسبینڈ غلط ہوں تو انہیں اس چیز کا احساس کیسے دلایا جائے کہ وہ غلط ہیں یا انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں میں عورتوں کی نسبت جو ایگو پرابلم ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مردوں کو اگر یہ چیز اس چیز کا احساس ہو بھی جائے نا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو اس چیز کا آئیڈیا نا آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بیہیویئر سے لگانا ہوتا ہے. اگر تو وہ پہلے والی مسٹیک دوبارہ نہیں کرتے یا ان کا بیہیویئر پہلے سے زیادہ آپ کے ساتھ اچھا ہو گیا ہے تو آپ اس چیز کا خود ہی آئیڈیا لگا لیں کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی بھی ہسبینڈ جو ہے نا وہ نہیں یہ چیز بتاتے کہ انہیں اپنی غلطی پر شرمندگی ہے یا وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے. مطلب کہ وہ انا کا مسئلہ سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں میں ایسا کیوں بولوں, بلکہ وہ اپنی وائف کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تم بتا دو مجھے کہ تم دوبارہ ایسے کرو گی یا نہیں. اسی طرح کی چیزوں کو اگر دیکھا جائے نا تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ عورت کے حصے میں زیادہ کمپرومائز آتا ہے. نیکسٹ کوالٹی جو ہر شوہر چاہتا ہے کہ اس کی بیوی میں ہو, یعنی ایک پیشن. ٹھیک ہے, ہر انسان کا ایک پیشن ہوتا ہے نا کہ مجھے اپنی لائف میں یہ کرنا ہے. یعنی جو خواتین اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں یا اپنے کوئی گول سیٹ کرتی ہیں تو اس طرح کی خواتین مردوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں. خود کو پرائیورٹی دینے والی خواتین اور اپنی زندگی میں مصروف رہنے والی خواتین جو ہیں وہ شوہروں کو بہت زیادہ پسند آتی ہیں, جو اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو اور خود کو زیادہ ٹائم اور توجہ دیتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے نا اور آپ ہوم میکنگ کرتی ہیں, آپ ایک ہوم میکر ہیں اور آپ اپنے گھر کو ویل مینٹین رکھتی ہیں, آرگنائز رکھتی ہیں, تو یہ چیز بھی شوہروں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ گھر سنبھالنے والی ہے, میری بیوی نے گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے. بہت سارے شوہروں کی یہ نیچر ہوتی ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بلا وجہ کی گوسپ سے اوائڈ کریں. ٹھیک ہے, بہت ساری خواتین جو ہوتی ہیں ہر وقت کال پہ ہوتی ہیں اپنی بہنوں کے ساتھ یا اپنی فرینڈز کے ساتھ, تو اس طرح سے بھی جب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں یا نیگیٹو تھاٹس کوئی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے نا تو یہ آپ کے گھر میں, آپ کے ریلیشن میں جو ہے نا وہ خلل پیدا کرتی ہے. اسی لیے شوہر ایسی عورتوں کو ہی پسند کرتے ہیں جو اپنے گھر کو توجہ دیتی ہیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنی ہی زندگی میں مصروف رہنے کو ترجیح دیتی ہیں. لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ جو عورتیں پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ہوتی ہیں نا تو ایسی بیویوں کے ساتھ شوہر بہت زیادہ کمفرٹیبل بھی فیل کرتے ہیں اور دوسروں سے ملنا جلنا بھی بیویوں کا پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کی ہے, وہ کسی بھی چیز کو جلدی نیگیٹیو نہیں لیتی. کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پازیٹیو چیزوں کو بھی نیگیٹیو لے رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ عورتیں نیگیٹیو چیزوں میں بھی پازیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہیں. تو کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ملے جلیں اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ پازیٹیو وے میں ہی بات کریں. کچھ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہسبینڈ کے گھر آتے ہی جو ہے نا پورے دن کی جو بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا جو بھی ان کے ساتھ نیگیٹیو ہوا ہوتا ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہیں, تو جو کہ ایک ہسبینڈ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا جب وہ کام سے آیا ہوتا ہے یا وہ تھکا ہوتا ہے, اسٹریس فیل کر رہا ہوتا ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی ہسبینڈ یہ جو گھریلو اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں نا ان کو زیادہ پریورٹی نہیں دیتے. ہر ہسبینڈ یہی چاہتا ہے کہ بس جب وہ کام سے آئے تو ان سے ان کے بارے میں ہی پوچھا جائے, ان کے بارے میں بات کی جائے یا ان سے اپنی کوئی پرسنل بات کی جائے, بجائے اس کے کہ پورے دن کی جو سٹوری ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھیں. تو اسی لیے پھر ہسبینڈ نا ایسی عورتوں سے اوائڈ کرتے ہیں, ان سے بات کرنے سے یا ان کی بات کا رسپانس نہیں دیتے. اس چیز کی یہی ریزن ہوتی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ کا موڈ اچھا رہے گھر پہ آنے کے بعد تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے نا وہ کم سے کم شیئر کریں, کیونکہ کبھی کبھار تو اگر آپ اپنی پرابلم ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں تو وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن ہر روز جب آپ وہی باتیں وہی چیزیں لے کر ہسبینڈ کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں نا تو پھر ہسبینڈ جو ہے وہ بالکل بھی رسپانس نہیں دیتے اس چیز کا. اسی لیے آپ نے پازیٹیو رہنے کی کوشش کرنی ہے اور پازیٹیوٹی کو ہی آپ نے چیزوں میں تلاش کرنا ہے اگر آپ اپنی ازدواجی لائف کو
خوشگوار بنانا چاہتی ہیں. تو ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. کومنٹس باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا اور اسی ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی کویسچن ہوگا اسی ویڈیو کے نیچے آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.